अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आज साल 2025 में ज़ेरे बहस का ये आखिरी प्रोग्राम है और आज हम रेट्रोस्पेक्ट करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे अंदरूनी मंजरनामे की, यानी सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, फिर माशरती मसाइल के हवाले से, क्योंकि हमने ये देखा न्यूज़ रिपोर्ट्स के थ्रू जो हमने पूरा साल कवरेज भी की कि ये साल पाकिस्तान के लिए अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो शदीद कशीदगी का साल रहा। मुज़ाकिरात और एहतजाज साथ साथ चलते रहे, फिर स्ट्रीट मूवमेंट्स देखी गई, गिरफ्तारियां हुई, सियासी पोलराइजेशन नजर आई और फिर इदारों पर बढ़ता हुआ दबाव भी नजर आया। तो ये सब हमारी सियासत का हिस्सा बने रहे। साल 2025 में जमहूरियत मौजूद तो रही मगर एतमाद कमजोर दिखाई दिया। मुआशी तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने दिवालिया होने के खदशे से निकलने की कोशिश की। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हमें बताती हैं, IMF प्रोग्राम आया, महंगाई में जुज़वी कमी देखी गई, शरह सूद, फिर टैक्स इस्लाहात आए और फिर PIA जैसे बड़े इदारों की निचकारी। सब ऐसे फैसले थे जिन्हें हुकूमत इस्तेहकाम कहती है, मगर अवाम ज़ाहिर है आज भी ग्राउंड लेवल पर देखें तो रोज़गार, महंगाई और ज़िंदगी के बुनियादी अखराजात से लड़ रही है, नबरदाज़मा है। अगर समाजी सतह पे बात करें तो 2025 अदम बर्दाश्त नजर आई कहीं ना कहीं, फिर सिनफी मुबाहिसा भी देखने में आया, नौजवानों की मायूसी नजर आई, सोशल मीडिया की ताकत का ये साल भी रहा और अक़लियतों के हुकूक पे बहुत बहस की गई, ख़वातीन के मसाइल, इज़हार राय और रियासती रेट सब एक साथ ज़ेरे बहस रहे। तो आज हम ज़ेरे बहस लाते हैं इन तमाम एस्पेक्ट्स को और जानते हैं अपने तजियाकारों से कि इंटरनली ये साल चांद के लिए कैसा रहा। नजमुल साकिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, एक तो आप सबसे पहले तो एक ओवरव्यू देना इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर एक्सटर्नली भी साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। देखिए, आपने सबसे पहले तो एक तस्हीह कर दें आपके देखने वालों के लिए कि आपने कहा कि 2025 और ज़ेरे बहस आखिरी प्रोग्राम इस साल याद रहे कि ये 2025 का आखिरी प्रोग्राम ये मैंने बोला है 2025 का। अच्छा, मैं मायूस देखिए 2025 एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ही नहीं दुनिया के कई ममालिक के लिए एक बहुत अहम साल रहा। अभी बताते हैं आपको कि मेन चीज़ें क्या हुई इंटरनली और एक्सटर्नली, लेकिन जो एक चीज़ नहीं हुई ना वो ये हुई कि गरीब की नहीं सुनी गई। 1947 से लेके अब तक सब कुछ होता रहा है, सब कुछ होता रहेगा, गरीब की नहीं सुनी गई। पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर नहीं तवज्जो दी गई, एक छोटा सा सेमिनार करा दिया गया। उसके बाद आपका पावर सेक्टर है, बिजली के बिलों में लोग फंसे रहे, लोग अपने बजट बनाते रहे और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते रहे, बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो ये तो एक कॉमन चीज़ रही जो कि 48 के बाद से ये इस तरह से चलता आ रहा है। तो इस लिहाज से इस साल की भी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो इस ज़िमन में कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, सही तरह से बातें की गई, नारे लिए गए, नारे लगाए गए और वो नारे जो हैं सुन के हम लोग भोले लोग हैं, हम खुश भी होते रहे। देखिए, कर्जे लेके मेरा मुल्क चल रहा है और इस साल भी कर्जे लेके चला। वो $7 बिलियन का IMF का कर्जा, फिर उसके बाद आखिरी महीने में $1.2 बिलियन मिलने, मईशत का पहिया चलता रहा। डिफ़ॉल्ट जो है वो उससे हम बच गए। पता नहीं पहले डिफ़ॉल्ट ख़तरा था भी कि सिर्फ एक बात ही थी, बहरहाल ख़तरा था, वो टल गया। फिर उसके बाद ये है कि आइन में तरमीमात होती हैं बहुत अहम किस्म की, 26वीं और 27वीं तरमीम होती है और आइन की जो बुनियादी साख्त है या जमहूरियत के जो 3-4 पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर जो कि अदलिया है, उसकी साख्त, उसकी हैयत, उसके इख्तियारात और उसका जो अमल दखल होता है अदल देने में, यानी कि इंसाफ करने में, उस पे कुछ सवालिया निशान आए। लेकिन लगता यही है कि पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी जो है वो ज़ोर बाजू करके तो आजमाई, क्योंकि उससे पिछले 2 बरस अगर हम देखें तो उसमें हमने ये देखा कि पार्लियामेंट जो है वो और उसमें ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में वो एक टसल रही। कुछ 100 मोटो पे बात हुई जी कि ये बात आप नहीं कर सकते और ये नहीं करना चाहिए, इलेक्शन डेट से लेके वगैरह वगैरह जितने भी थे। तो उसमें अब एक टसल नज़र आई जिसका हल हुकूमत वक्त ने ये सोचा कि चलो तरमीम ही ले आते हैं। उसके बाद ये है कि सियासी आपकी गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो उसी तरह से रही। खान जेल में डटा रहा और बहनें बाहर मिलने के लिए इंतज़ार करती रही। उनमें किसी किस्म का इत्तेफाक यहाँ तक हुआ कि अपोजिशन ये भी फैसला नहीं कर सकी कि कायदे हज़्बे इख्तिलाफ कौन होगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को यूँ समझा गया कि ये सिर्फ उस वक़्त भरी जाएगी
سینٹ اور نیشنل اسمبلی جب آئین میں ترمیم کرنی ہوگی اور میرے فیورٹ پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی تشریف لائے اور اس میں ہمیں پتہ لگا کہ جو ذات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو ادارے ہیں بہت سارے ان میں شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ذات کو اہمیت جو ہے۔ پھر ہمیں پتہ لگا پاکستانی عوام کی جو ہے وہ اردو خاص طور پہ جو ثقیل اردو ہے اس کا ایک لفظ کا اضافہ ہوا، ان کو پتہ لگا کہ استثناء کیا چیز ہوتی ہے، مستثنیٰ ہونا کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ ملک کو ایک دفعہ پھر سے فیلڈ مارشل صاحب ملے، سلوٹ ہے عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کی تینوں افواج جو ہیں وہ ایک چھتری میں آتی ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیفنس فورسز کا ایک چیف بنتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں، کیا یعنی آگے کیا ہوتا ہے۔ پاور سیکٹر جس طرح میں نے کہا، اور صحت، تعلیم، یہ سارے شعبے جو ہیں یہ اگر ادھر تھے، ادھر ہونا چاہیے تھا، تو یہ ادھر سے ادھر آ گئے۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ ہاسپٹلز کو دیکھ لیں، اسکولوں کو دیکھ لیں، کتابیں نہیں مل رہی، اسکول کے میں یعنی ٹیچرز نہیں آئے ہوئے، ہڑتال کر رہے ہیں ڈاکٹرز، تو وہ جو سوسائٹی کا آپ کا پورا عمل تھا، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ کون سے جج کی ڈگری جو ہے وہ جعلی نکلی ہے اور کون سے ججز نے دوبارہ سے اپنا ریکارڈ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں ہماری ڈگریاں تو جعلی نہیں ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ بچوں کی فیس جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ امیر تر ہوتا رہا اور غریب تر ہوتا رہا۔ یہ ٹرینڈ جو ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، یہ ٹرینڈ 2025 میں بھی جاری رہا۔ 9 مئی کی تلوار لٹکتی رہی، پی ٹی آئی اور خان کے گلے کے قریب آ گئی، اور پھر ایک بہت بڑی کنوکشن ہوئی جس نے اس پورے کے پورے کیس کو، پورے کے پورے قصے کو ایک ایسا رخ دیا جس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے سامنے آئیں گے، کہ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے ماضی کا پچھلا بڑا آدمی تو ہوگا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ اس کی باتیں ہوتی رہیں، ٹیکس سب سے نہیں لیا جا سکا، آئی ایم ایف رو پڑا، آئی ایم ایف نے ترلے منتیں کیے، ہاتھ جوڑے کہ ٹیکس لے لو، سبسڈی کم کر دو، نہ ٹیکس کم ہوا نہ سبسڈی کم ہوئی۔ این ایف سی کا ڈرامہ چلتا رہا جو کہ اگلے سال بھی چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو 400 روپے تک پہنچنا تھا $1 میں وہ نہیں پہنچا۔ آپ کا جو انڈیکس ہے، آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہوتا ہے جی فوریکس اسٹاک مارکیٹ کی بات کیا ہوتا ہے یہ فوریکس، وہ جو انڈیکس ہے یہ پتہ نہیں آسمان کی بلندیوں پہ 1,74,000، لیکن میں حیران ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ پسی ہوئی مرچیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، مونگ کی دال مہنگی ہو گئی ہے، مرغی کے نرخ بڑھ گئے ہیں اور گوشت کے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس اتنی بڑی بلندی پہ یہ جو آپ کی سٹاک مارکیٹ گئی ہے اس پہ کیوں نہیں اثر پڑ رہا۔ یہ تو ہوا آپ کا چھوٹا سا مختصر سا تعارف میں نے کروایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں جس میں بڑی اچھی خبریں ہیں جی۔ اور آپ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یہ چیزیں مانیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے غیر ملکی دورے ہوئے بہت سارے، اور اس میں سے سب سے اہم وہ ہوئے جو کہ امریکہ گئے اور چائنا گئے۔ بہت سارے اہم ہمارے جو ہیں باہر کے جو ہیں وزرائے اعظم، پریزیڈنٹس اور کچھ شیخ وغیرہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ ان سے یہ ہوا کہ آپ کے ملک کی جو ٹریڈ ہے، جو اکنامک سچویشن ہے، جو پولیٹیکل آپ کی جو ہے وہ جس پہ آپ بات کرتے ہیں وہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ پاکستان خارجہ پالیسی میں جو ہے اس نے بتایا کہ ہم ایک مضبوط ملک ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ سڑکوں پہ روٹ لگے، اور پنڈی اسلام آباد خاص طور پہ جو کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کھلی کرا دی ہیں سڑکیں، سارے کے ساری تجاوزات ادھر ادھر ہو گئی ہیں، لیکن ان کھلی سڑکوں کا کیا فائدہ کہ اگر روٹ لگا ہوا ہو۔ دیکھیے ہندوستان کو پاکستان نے بتایا تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ اس علاقے میں تم ہی چیمپئن ہو، اور پھر مارکہ حق ہوتا ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے شکوک و شبہات جو 1948 خاص طور پہ 65 کی جنگ سے جو وابستہ تھے یا 71 کے واقعے سے وابستہ تھے کہ پاکستان کا اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو پاکستان نہیں کر سکے گا، پاکستان نہیں کرنا چاہتا۔ جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے جنگ
تو آپ وہ جیتتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جیتتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، ابھی اس سیگمنٹ میں انٹرنل پالیٹکس پہ ہی ذرا بات کیجیے گا. اگلے سیگمنٹ میں تفصیل سے آپ سے جانوں گی کہ ڈپلومیسی میں ہمارا کیا رول رہا ہے. انٹرنلی ہمیں جو ایک طرف پولیٹیکل بے چینی نظر آئی اور اکنامک جو بے چینی ہمیں گراؤنڈ لیول پر نظر آئی، حکومت کے جو اعداد و شمار تھے، حکومت یہ کہہ رہی جی اسٹیبل گورنمنٹ ہے، اکنامک گروتھ نظر آ رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ساری چیزیں وہ گنواتے ہیں. بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام فوائد عوام تک پہنچ پائے ہیں اس سال؟ میں آپ کو، اگر آپ یہ کس نے کہا کہ ہمارے کچھ سکسیسز ہوئے ہیں انٹرنلی، جتنے باہر اسپیکٹیکولر سکسیس رہا ہے باہر، خاص طور ان دا اسفیئر آف ڈیفینس اینڈ فارن افیئرس، مگر میرے خیال میں انٹرنلی آئی ایم سوری اگر اتنا اسپیکٹیکولر فیلئر نہیں ہوا ہے، وہ خاص سکسیس نتھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ. پاپولیشن جو ہے اس وقت کنٹروورسی میں مبتلا ہے، بٹلی ڈیوائیڈڈ ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ابھی تک، گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ابھی تک کوئی ڈیٹ سیٹ نہیں کر سکیں کہ ملک کو سٹیبلائز کیسے کریں. اور اس دوران ٹینشن بڑھ رہا ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ایک پہ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں. اور جیسے بلاول نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہمیں انڈس واٹرز جو ہے سندھ کا بھی حصہ ملنا چاہیے، اور ہر چیز پہ ڈویژن آ رہا ہے مجھے. اور واٹ ہیز ناٹ بین مور ڈیویسو دین 27th امینڈمنٹ، جس نے پورے پاکستان کا پاور سٹرکچر کو ری شیپ کیا ہے اور ایگزیکٹو کو انہوں نے امپاور کیا ہے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو کورٹ جو ہے، جو اوور رول کر رہی ہے سپریم کورٹ کو، جس میں پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کا بہت بڑا سے ہوگا. ان فیکٹ ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوگا ججز کے بارے میں، دیٹ ول بی ڈیسائسو. یہ سب سے زیادہ کنٹروورشل تھا، اور جیسے آپ کو پتا ہے کچھ ججز بھی ریزائن کیا ہے اسی لیے. اب بات یہ ہے کہ چلیے یہ تو انہوں نے کر دیا، مگر یہ جو مانیومنٹل بیک لاگ آف کیسز جو ہیں اور اسپیڈیئر جسٹس اگر آ جائے، بڑی اچھی بات ہوگی. پھر میں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہوں گا کہ دس واز اے گریٹ اسٹیپ، اٹ واز اے گڈ اسٹیپ. آئی ووڈ سے اٹس اے گریٹ اسٹیپ، اٹ از ناٹ اے گریٹ اسٹیپ بیکاز اس کو، ہاں، جوڈیشری کو تو امپاور خاص طور نہیں کیا ہے. مگر دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے دونوں طرف زیادہ سینس پریویل کر رہا ہے؟ کیا نہیں ایک ایک کو ابھی تک گورنمنٹ اور ایگزیکٹو انسلٹ کر رہی ہیں اور پرووکنگ ایچ ادر، اور کوئی ابھی تک بات، ایک ڈیٹ بھی سیٹ ہوئی ہے بات کرنے کے لیے. چھوڑیے کہ فریش الیکشنز کب ہوں گے، ایک ڈیٹ بھی سیٹ ہوئی ہے. نو، ایک ایلیمنٹری گڈ سینس بھی میرے خیال میں دونوں سائڈز نہیں ڈسپلے کر رہے ہیں. اور جدھر تک ان کا کلیم ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کمال کر دیا یہ وہ، ایوری سیکنڈ پرسن آج پاکستان میں از ان پاورٹی. 45%، نیئرلی ایوری سیکنڈ پرسن از ان پاورٹی. اور ایوری چوتھا آدمی، ہر چوتھا آدمی سڑک پہ از ان ایمپلائڈ. یہ کوئی بات کرنے کی بات ہے؟ ٹرو. ایبسولوٹلی ناٹ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں آپ کو میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو فیکٹس، بٹ دیز فیکٹس، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے ہو گئی ہے ان جسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. اور جب وہ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب 1965 میں ہمارا پر کیپٹا انکم اٹ واز comparable to China, Indonesia, Malaysia, South Korea, and above India and Bangladesh. Right. یہ کوئی پروگریس نہیں ہوا ہے پاکستان میں ڈومیسٹکلی. آئی ایم سوری. اور ہمارا اکنامک ماڈل اٹ از انسسٹینیبل. آپ یقین نہیں کر سکتی ہیں رامین، ہمارا گروتھ اس لاسٹ 3 years میں کیا رہا ہے؟ 1.7%.
تو دیکھیے یہ چیزیں کرنے ہمیں ویری گڈ ویو ڈن ان دا ڈیفینس, ویری گڈ فارن افیئرس, مگر یہ کرو, جب تک یہ نہیں کرو گے ایون دوز وکٹریز ول ناٹ لک ایز فل آف لسٹر ایز دے شوڈ بی. ویری امپورٹنٹ. تو میرے خیال میں آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. ٹھیک ہے, بڑا ڈس اپوائنٹنگ سال رہا ہے, کوئی ان لوگوں نے اکٹھے نہیں ہوئے, کوئی ان کی سمجھوتا نہیں ہوئی ہے, بات اب تک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایک کے ساتھ. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے آدھا کہہ رہی ہے بات نہ کرو, پروٹیسٹ کرو, اور آدھا وہ جو ان کا جو جن کو انہوں نے وہ بھی ایک پیج پہ نہیں. واٹ دی ہیل یار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب, اس سال میں حکومت نے جو بھی فیصلے لیے پولیٹیکلی, اکنامک, اس میں سوشل اسپیکٹس میں, آپ کے نزدیک واٹ واز دا ہائی لائٹ؟ کن فیصلوں سے آپ خوش ہوئے, آپ کو لگا ہاں یار یہ ہونا چاہیے تھا؟ کون سے ایسے فیصلے تھے جو آپ کو لگا بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے, اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگا کہ پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے تھیں لیکن نہیں ہوئی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آج میں کہوں گا کہ ایک ایسی خاتون جو کہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی تھیں اور فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر, شی پاسڈ اوے, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ریممبر ہر. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک دس لاس, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے, لیکن میں ایک چیز سے ان سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ پروگرس بہت ہوئی ہے. اب آپ پوچھیں کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے لوگ زیادہ اندر کیے ہیں, جتنے ہم نے لوگ اس سال اندر کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس لوگ, آپ نے ریکارڈز توڑ دیے سارے, تو آپ کہتے ہیں پروگرس نہیں ہوئی. پروگرس ہوئی ہے. اب بات آتی ہے ہم کب تک اس پروگرس کو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ جب جو ریئل پروگرس کی ہم بات کرتے ہیں, عام آدمی یہ جب روڈ پہ نکلتا ہے یہ چیخیں کیوں مارتا ہے؟ کبھی نواز شریف کے لیے مارتا ہے, کبھی عمران کے لیے, کبھی بھٹو کے لیے, کبھی کس کے لیے. یہ کیوں مارتا ہے؟ یہ چیخیں مارتا ہے کیونکہ یہ ایک لاسٹ سٹیج پہ آ گیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے گھر کے چولہے بند ہو گئے ہیں, اور وہ چیخیں مارتا ہے کہ کوئی بھی ان کو ایک لال بتی دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کو چینج آ جائے. تو چینج نہیں آئی. سمپل سی چیز ہے. آپ کہتے ہیں کیا نہیں ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نہیں ہوا. کسی پروونشل گورنمنٹ نے, مریم ایکسیپشن ہے, اس نے کئی جگہ بڑا اچھا کام کیا, لیکن اوور آل آپ اور میں اور ایک غریب آدمی کی کوئی پروٹیکشن ہے, مارکیٹ پروٹیکشن, کنزیومر پروٹیکشن ہے کوئی نہیں ہے. ایک جگہ ایک کی قیمت ہے 50 روپے, دوسری جگہ ہے اس کی 500 روپے. تو مجھے بتاؤ یہ جو ڈسپیرٹی ہم کرتے ہیں, یہ پیسہ کما کون رہا ہے؟ پھر یہ پیسہ جو کما رہا ہے کیا ایف بی آر کے پاس جا رہا ہے؟ یہ بھی بتائیں مجھے آپ. اتنی فالٹ لائنز ہیں ہماری, کنزیومر پروٹیکشن کوئی نہیں ہے, مارکیٹ پرائس کنٹرول کوئی نہیں ہے. ایک دن ایک میں تو وہ بات کرتا ہوں جو غریب نے کھانا ہے, زندہ رکھنا ہے اپنے بچوں کو بھی, ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں آپ, اتنی مہنگائی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ فیس کتنی ہے, اور ایک جو عام باپ جو کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ہماری جو یہ جو قوم ہے یہ آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ غریب گھروں سے آتے ہیں, اور غریب ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں, ان کی تنخواہیں دیکھیے ٹیچرز کی, آپ دیکھ لو کیا تنخواہیں بیچارے کی. اگر وہ ایک غریب ایک مصیبت میں پھنسا ہوا پڑھا رہا ہے, اس کی پڑھائی کا کوالٹی کا لیول کیا ہوگا, یہ مجھے بتا دو. ویری رائٹ. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, اور یہ فیلئر اس لیے ہے کیونکہ ہماری جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ بتا کہ آج کی جو حکومت ہے نا, یہ پچھلوں کے غلط کام سے جو انہوں نے کیے ہوئے, جو پچھلی تھی انہوں نے پچھلوں کے غلط کام سے, تو یہ جو بھی حکومت آتی ہے 1122 ہوتی ہے. یہ اس کا کام 1122 کا ہے, اور بائی دا ٹائم آپ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو نکالو باہر. ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے. عام آدمی, ایک غریب آدمی, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ دیکھ لو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ کو ایک قوم پتہ چل جاتی ہے جب صاف کپڑے آپ نے پہنے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 60s کے اندر روڈ پہ جاتے تھے لوگوں کے صاف ستھرے کپڑے ہوتے تھے. آج لوگوں کے کپڑے دیکھو, ان کو تو دھونے کے پیسے نہیں ہیں یار کئیوں کے پاس. سو دا تھنگ از کہ ہم غلط کہاں گئے, غلط میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں گئے.
ہم غلط گئے ہیں کہ اقتدار صرف میرے پاس ہی ہونا چاہیے, کسی اور کے پاس نہیں. میں ہی رہوں گا, دوسرا نہیں ہوگا. انٹالرنس اتنی زیادہ میں نے دیکھی ہے اس سال بھی اور پہلے بھی. اور یہ نہیں کہ اس حکومت کو میں بلیم کرتا ہوں, یہ سب حکومتوں نے اس طرح کیا ہے, سب نے اس طرح کیا ہے, اور میں سب کو بلیم کرتا ہوں. لوگ تو وہی ہیں نا اس حکومت میں جو باقی پارٹیوں میں بیٹھے تھے, آج ادھر آ گئے, کوئی ادھر چلا گیا, ادھر. سو یہ جو فیلئر ہے, ہمیں ایک مائنڈ سیٹ. اب آپ نے پوچھا کہ آگے کیا ہوگا, آگے بڑا سمپل ہے, اپنے دماغ کو چینج کرو. جو کہ جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے, ایمانداری کی جمہوریت لے کے آ جاؤ. یہ میں آپ سے آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے میں اس سے پوچھوں گی کہ کیا ایکسپیکٹیشنز اور سولوشنز ہیں. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, شارٹ کامنٹ کیجیے گا پلیز. میں صرف 3 چھوٹے سٹیٹسٹکس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انفلیشن 3-4 سال میں کتنا ہوا ہے؟ 65%. مانے آج جو چیز آپ کو مل رہا ہے 65% کم اس کا قیمت تھا 3-4 سال پہلے. دس از انفلیشن. ڈو یو نو دیٹ وی آر امنگ دا ہائیسٹ ٹیکس پیپل ان دا ورلڈ. ناظرین, اور خارجہ پالیسی پر جو ہم نے سکسیس حاصل کی ہے اس پہ تھوڑا تجزیہ لیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 2025 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے غیر معمولی طور پر متحرک اور فیصلہ کن سال رہا ہے. پاک امریکہ تعلقات میں ایک واضح بہتری نظر آئی, جہاں انسداد دہشت گردی, تعاون, پھر معدنیات اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ نے دونوں ممالک کو دوبارہ قریب لانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا. پاک بھارت تعلقات اس سال شدید کشیدگی اور عملی تصادم تک جا پہنچے, مگر عسکری تیاری پہ اسٹریٹجک رد عمل اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت منوائی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا موقف کامیابی سے پیش کیا. چین کے ساتھ بھی تعلقات میں تسلسل دیکھا, اعتماد دیکھا, اسٹریٹجک شراکت داری دیکھی. سی پیک, علاقائی رابطہ کاری اور اقتصادی تعاون پاکستان کی خارجہ سمت کا اہم ستون رہا ہے. دوسری طرف افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے کچھ کشیدہ رہے ہیں, سیکیورٹی صورتحال پر, دہشت گردی پر, اور پی ٹی پی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بہت نمایاں رہا ہے. تو پی جے میر صاحب یہ بتائیے کہ خارجہ پالیسی 2025 میں پاکستان نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ اتنی ابھر کے ہم سامنے آئے, پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کتنا اچھا لڑ رہا ہے, اور جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اتنے طیارے پاکستان نے مار گرائے بھارت کے. شروع میں تو میں کہوں گا جب آپ فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں بالکل اچھا ہوا ہے. پاکستان نے اپنا کیس جا کے پریزنٹ کیا ہے, ساری دنیا میں گیا ہے, بتایا ہے, پرٹیکولرلی ریفرنس ٹو انڈیا, اور اس کا آپ کو رسپانس بھی مل گیا امریکہ کے سامنے, باقی ملکوں کے ساتھ بھی. اور جو جھوٹ انہوں نے بولا, پرٹیکولرلی لیٹلی جو بونڈا بیچ کا جھوٹ بولا, وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. سو ہندوستان کا یہ جو ایک رویہ ہے ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرنڈ, ہمیشہ وہ ایک بڑے فرم ہیں, وہ بڑے فکسیٹڈ ہیں, وہ چینج نہیں کریں گے. ہماری جو فارن پالیسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہمارے بہت ویل ٹریولڈ پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ جاتے ہیں پاکستان کا کیس باہر جا کے پریزنٹ کرتے ہیں, جو کہ اچھی چیز ہے. جب باہر جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک موقع بتاتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, پاکستان کا ایک پہلا میڈیا ڈیلیگیشن فار ایگزامپل جب ماسکو گیا, سینٹ پیٹرزبرگ, تو جب ہمارا انٹریکشن وہاں ہوا لوگوں کے ساتھ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کیا سوچتا ہے ٹورڈز دی سوویٹس ٹورڈز رشیا آفٹر دی سوویٹس. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جا کے کلیریفیکیشن ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ہم باہر جا کے اپنے ایز ایمبیسڈرز جا کے جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان دا رائٹ پازیٹیو مینر. کیونکہ یاد رکھنا, ایک جسم کے اندر ایک دانت کی جو درد ہوتی ہے پورے جسم کو ہلاتی ہے, اور ہندوستان وہی کرتا ہے. جا کے پاکستان اچھا کام کرے گا, ہندوستان اس کو ڈیریل کرے گا. ہر جگہ اس نے کیا ہے. اب یہ جو چیز ہے فورن پالیسی کی تو ہم نے کر دی, لیکن یہ فورن پالیسی جو ہے میں بھی باہر سکسیسفل ہو, لیکن انٹرنل پالیسی ہمارا فیلئر ہے.
टोटल फेलियर। उसका इम्पैक्ट आता है इंटरनल पॉलिसी पे? देखो, जब आप आपस में बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं मैं रशिया से बात करूंगा, चाइना से करूंगा, इससे करूंगा, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात क्यों कर रहा हूं? पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। अंदर बात तो अंदर मेरे घर के अंदर मेरे हम सारे बैठे हुए रूसी दुल्हन की तरह, को बात ही नहीं करता किसी के साथ। तो ये एक फेलियर है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती है इन कंसेंसस विद एवरीबॉडी, कि जब आप एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे से खुद डायलॉग करेंगे, क्योंकि फिर जब आप बाहर जाते हैं ना, इसका मैं आपको फॉल आउट बताता हूं। जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आपके इंटरनल मामलात इतने गंदे हैं। वो कहेंगे कि कल दूसरी हुकूमत आ गई, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, वो कुछ और कर देगी, उसको डिरेल कर देगी उसमें। और हमें सबसे ज्यादा जो डर होता है वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो होता है, इंक्लूडिंग एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज। आपके एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज क्यों नहीं पाकिस्तान में आ रहे? ये दुबई में क्यों जा रहे हैं, यूएई में क्यों जा रहे हैं, स्पेन में क्यों जा रहे हैं, पोर्चुगल में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे फाइंड सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक बात है। पाकिस्तान में डरते हैं कि आज ये हुकूमत आई है तो कल क्या होगा। आप हमारे साथ एक एपिसोड हो गया है, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, वो एपिसोड जो है, जो सारे लोग इसको इसहाक डार को ब्लेम करते हैं, he had nothing to do with it, it was सरताज अजीज who did it। वो कहते हैं क्या है वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो सरताज अजीज का काम था। ब्लेम इसहाक डार को कर दिया, इट नथिंग टू डू विद इट। तो ये जब इस तरह की चीजें आती हैं तो लोगों में अभी तक आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर जो आप रेकेडेक के साथ आपने कर दिया, आप आएगा कोई आपके पास? कितना आपका फाइन बचा दिया पिछली गवर्नमेंट ने, कितना फाइन बचाई है? ओवरऑल जब तक हमारी आपस के अंदर कोहेजन नहीं होगी, आप मुझसे जितने मर्जी मुश्किल सवालात कर दें, बिकॉज नजम साकिब साहब समझते हैं बहुत आसान करती हैं, आप बड़े टफ सवाल करती हैं आप। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक तो आप सवाल उनसे टफ किया करें, और एक तो मैं यही कहूँगा कि नंबर 1, आपस के अंदर हमारी दोस्तियां नहीं होंगी, और ये जो रंजिशें हैं ये नहीं होंगी, और जमहूरियत जो है इंटरनली हम इसको ठीक नहीं करेंगे, एक्सटर्नली जो मर्जी करें वो सब टूपी ड्रामा होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। सही बात है। मेरी कई ये दोनों भाई मेरे, ये तो फॉरेन सर्विस में रहे, मेरी कई सेनेटर्स, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कई मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड से रेगुलर इंटरेक्शन रही है, और उनके अंदर से जो आवाज निकलती है ना, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर मी। अच्छा इंप्रेशन नहीं है बात? नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट। हम समझते हैं कि 4 लफ्ज हमने टीवी पे कह दिए और अखबारों के अंदर हेडलाइंस आ गई, दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज हमारे पास ये एक डूअर है, प्राइम मिनिस्टर। I think yes, he is a doer. No matter what anybody says, Shahbaz Sharif is a doer, and I think he needs good people around him to take the country forward. Let's see. Zafar Ali साहब, do you agree with this कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पर तो जाके ज़ाहिर है यूनिटी का इजहार कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी बात सुनी जा रही है, सक्सेस हमें मिल रही है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर अनेबल टू होल्ड अ डायलॉग इंटरनली पॉलिटिक्स में अपोजिशन जमातों के साथ। तो इससे असर आता है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी, फॉरेन अफेयर्स पर भी? बिल्कुल ह्यूज असर आ रहा है। 29 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं और गए हैं, और एक भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर सका। और आज तक, हालांकि आज लगता है कुछ बेहतर है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं हमारे, वो भी आज तक दे आर ट्रबलिंग, आज तक वो ठीक नहीं हुए। तो देखिए, कहने की बात ये है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्पीक लाउडली। वी आर इन एवरी सेंस, माफ करिए, इन एवरी सेंस, इन गवर्नेंस, in terms of security, health, every sense, we have not succeeded. We have not been successful, even roughly successful. And from 1965, the plunge has been one way without any interference. We are going south, down and down. Now, मैं तो समझता हूँ a lot of it has to do with the situation, जैसे मैंने आपको कहा कि एक के साथ बात नहीं करना, problems ये। But what about quality of leadership? देखिए जी, quality of leadership is very very important. मैंने आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, we've had some outstanding people in all our services,
all our services, outstanding people. But it's not enough to have one Superman or two or three very good people. The rate, the quality, quantitatively, quality is not there. The overriding quality is not there. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں, اب تو سب لوگ باہر چلے گئے. 18,000 ڈاکٹرز تو لندن میں بیٹھے ہوئے, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, ان کا نیشنل ہیلتھ چلا رہے ہیں کافی حد تک. اور ادھر جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کچھ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے, دوسرے کے پاس جاؤ اس کا 3 گنا زیادہ فیس ہوتا ہے, وہ بھی 4 ٹیسٹ آپ کو ڈالتے ہیں. اینڈ بائی دا ٹائم یو فنش دا ٹیسٹ دا پور مین از بروک. آپ کو پتا ہے کہ دوائی خانے کے باہر, فارمیسیز کے باہر کراچی میں کیا حالت ہے؟ میں تو کہتا ہوں آئی ڈونٹ نو اے سنگل پرسن جس کا دل ٹوٹتا نہیں. وہ پیسے دینے ہی پڑتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جب گھر سے نکلو ادھر ایک ایگزٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے ہمیں. وہ کیا ہے ایگزٹ ٹیکس؟ کہ دل صبر نہیں کرتا ہے کہ اب آپ دیکھیں ایک غریب آدمی جتنے کھانا نہیں کھایا 3 دن سے 4 دن سے, وہ پرچی لے کے بیٹھا ہوا ہے, پرسکرپشن لے کے بیٹھا ہوا ہے, مگر نہ دوائی خانہ, نہ کوئی جو لوگ اندر جا رہے ہیں, نہ وہ باہر آ رہے ہیں اس کو پیسے دے رہے ہیں دوائی خریدنے کے لیے. وائی آر وی ان دس کنڈیشن 78 years after independence? Why? Education, employment, basic services, health, ہر چیز. اور کرپشن بڑھ رہا ہے. ہاں کرپشن بڑھے گا اس لیے تنخواہ نہیں ہے. واٹ از 25,000? واٹ از 20,000? ایوری پرسن یو میٹ, کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, 5 children, 4 children, 25,000 تنخواہ, 30,000 تنخواہ. ویلکم بیک جی. سال 2025 میں کیا کچھ ہوا یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, لیکن اب کیونکہ نیا سال شروع ہونے والا ہے تو 2026 میں ہمارے تجزیہ کار کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت گورننس کے لیول پر, پھر فارن افیئرس کے لیول پر, ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیول پر کیا کرنا چاہیے, ان کو ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ہمارے اینالسٹ کی, وہ ان سے ذرا جان لیتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کیا کرے گی یا کیا کرنا چاہیے آئیڈیلی, کس چیز کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب آپ کے پاس ایک یو ہیو ٹو ریورس, وہ کہتے ہیں نا نیشنل کنسنسس جو آپ کا ہے, ٹرائی اینڈ ریورس یور نیشنل کنسنسس ان اے نیو ڈائریکشن. مگر اگر یو کانٹ ڈو دیٹ جب تک آپ کے پاس ریسپیکٹ فار ایچ ادر نہیں ہوتا ہے. اور اس قسم کا کنسنسس فورج کرنا, بات چیت ہونی چاہیے, ڈیبیٹس, بات چیت, سیمینارز, لیکچرز. یو شوڈ بی ان ایچ ادرز ہاؤسز ٹاکنگ, genuinely trying to work hard to develop a national consensus. ادھر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, ملتے ہی نہیں ہے ایک ایک کے ساتھ. اور جو کنسنسس ہوتا ہے وہ ایک سائڈ کا ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے وہ کر لیتا ہے. سو یو سی I don't think it's possible اس طریقے سے. مگر دیر آر سرٹن تھنگز جو آپ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ڈیلیوری جو ہوتا ہے لوگوں کو, چلیے آپ کے جو ٹاپ جو ڈیسیشن میکرز ہیں, ایون یور ٹاپ ڈیسیشن میکرز, میرٹ سیکھیں, چین سے سیکھیں کیسے پروموشنز ہوتے ہیں. چین سے پہلا رپورٹ آپ کے پرفارمنس سے, آپ کے سبارڈینیٹ سے آتا ہے, یور جونیئرز. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو لوگ جس کو آپ کمانڈ, ان سے ایک رپورٹ آتی ہے, ACR ان سے آتی ہے, اس کے بعد آپ کے پیئرز کے ساتھ آتی ہے, وہ لوگ جو آپ ان کے لیے کام نہیں کرتے, یو آر دا سیم لیول, they submit a report on you, and then your superiors submit a report on you, how you have performed while you have been working under them. After that, the party, the political party, in the case of China, the Communist Party of China, ideological wing, wo ek report aap pe dete. And after that, the government takes the people who have cleared all these reports and then make their selections. آپ کا کیا ہوتا ہے یار, وہی رشتہ داری ہو, رشوت لو, ہو گیا, پارٹی, فیملی, وہ علاقہ, all this. So what happens?
So when it comes to the real hard decisions to make about hard things in life, you don't know what to do. Right. You don't have the best. And the best थे, हमारा इधर कोई काम ही नहीं है. अरे भाई आप एक कैफे में चले जाएं, अगर आप टीवी पे आते हैं, लोग आके कहते हैं हेलो सर, क्या आपका क्या ख्याल है सर, क्या होने वाला है, मैं तो निकलने की कोशिश कर रहा हूँ. They want to go. सही बात. और ये हालत हो गई है कि graduates go out and work in petrol pumps. True. ठीक है. तो ये national जब तक आप प्लीज ओके नेशनल कंसेंसस सोल्यूशन है हिलाली साहब का. ठीक है. नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन, इतने हमने जो मसले गिनवाए हैं पूरे हम अपने शो में, सोल्यूशंस आप क्या प्रपोज करेंगे? मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश अगर है तो ये तो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही. दुआओं पे दुआ छोड़ दिया करते आपने हैं काम. कि अगला साल जो है वो बयानियाँ बनाने की बजाय या बयानियाँ जो है उसकी तरफ फोकस करने की बजाय ज़रा देखा जाए कि कुछ काम भी कर लेते हैं ना, कुछ काम भी कर लेते हैं. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ ली, अपनी अपनी पोस्ट्स और अपनी अपनी पोजीशंस को मजबूत कर लिया, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदलिया है या कुछ भी है, वो कर लिया, लड़ाई कर ली, जीत लिया आपने, आप जीत गए. लेकिन ये कि अब थोड़ी देर के लिए इस साल में ही सही एक साल इब्तिदा कीजिए कि आप अवाम के लिए लड़ें, उनके हुकूक के लिए लड़ें. ये मेरी दुआएं हैं दो जो मैं दे रहा हूं. मुझे पता है कि ये पूरी नहीं होनी अगर ख्वाहिश करूंगा. उसके साथ आपके छोटे छोटे 3-4 सवाल आपके जो है ना वो बहुत सारे जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए, कि इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें. क्या ये 26 में होगा, 2027 में होगा, 28 में होगा? 28वीं तरमीम अगर आती है 2026 में, तो वो उसमें बाकी चीज़ों के साथ साथ कोई अवाम की भलाई भी हो. ये पहला सवाल है. दूसरा ये, खान बाहर आएगा, क्या इलेक्शन अनाउंस होंगे, क्या कर्जे से ही मुल्क चलता रहेगा, क्या अवाम बिजली के बिलों में ही उलझी रहेगी, किताबों की कीमत कम होगी कि नहीं, क्या अवाम अपने आप को महफूज समझेंगे, दहशतगर्दी में कमी आएगी, क्या जजेस हजरात जो बाकी रह गए हैं अपनी डिग्रियां तलाश करते रहेंगे, और क्या लैपटॉप ही तकसीम करके तो समझा जाएगा कि एजुकेशन का हक अदा हो गया. और उसके साथ ये है कि जो दुआएं हमारी हैं सारी, अल्लाह करे कि वो अगले साल पूरी हों और इस तरह से हो कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, कुछ मेरिट आ जाए, कहीं से कोई दयानतदारी आ जाए, कहीं से कोई ईमानदारी आ जाए, लोगों को अपनी मौत याद आ जाए कि एक दिन हमने मरना है और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है. ब्यूटीफुल. मीर साहब, आपको कोई उम्मीदें हैं? उन्होंने तो दुआओं पे छोड़ दिया मामला, नजमू साकिब साहब. मैं दुआ पे भी आता हूँ. देखो, हम इस मुल्क के अंदर हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ी हुई है. खुद नहीं करना हमने, कुछ नहीं काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा हमारा. बात ये है कि क्या अल्लाह की हमारी कोई दुश्मनी है? वो जिसको हम काफिर कहते हैं, उसने जहाज बना दिया, गाड़ी बना दी, मोबाइल्स कर दिया, फ्रिज बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. क्या अल्लाह उनकी हेल्प करता है? नहीं, they help themselves. अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपना काम करना चाहे. God helps them who help themselves. तो हमारा वो नहीं है, हम हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ी हुई है. हमारे घर के काम भी इस तरह ही चल रहे हैं सारे, ठीक है ना. अल्लाह करेगा जी, फिर करना. एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, लेड बैक एटीट्यूड. देखें, इस वक्त आज पढ़ लें आप, कोई नीली 18,000 बच्चे आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन से सक्सेसफुल हुए. अच्छा. अब मुझे दिमाग में आया कि ये 18,000 बच्चा आ गया है बाहर, इसको जॉब कहाँ मिलेगी, ये क्या करेगा, माँ बाप ने इतने पैसे खर्चे हैं, ये कहाँ जाएगा. आज तक हमने यहाँ एक ज़माने में पॉलिटेक्निक्स होती थी, वो नहीं है, ख़त्म हो गई है. अच्छा. जिसमें स्किल्ड लेबर तैयार करते थे एंड स्किल्ड लेबर को बाहर भेजते थे. दैट्स इन्वेस्टमेंट. किसी गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी. क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हम आपस में इतने बिखरे हुए हैं. अभी नजम साकिब साहब ने बात की जी कि अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका आपको उसी तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह एक गंडेरी है, आपको चू करेगा और यूं करके फेंक देगा. नवाज शरीफ बड़ा अच्छा दोस्त बन रहा था ना, उसने कहा मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करूंगा, उसने कर दिए. अमेरिका ने जोर लगाया, उसने कर दिए.
اور کر دیے نواز شریف کی چھٹی, عمران خان کھڑا ہوا اگینسٹ اس کی چھٹی, جنرل ضیاء کے ساتھ اس کی چھٹی, یہ کرتے ہیں جنرل مشرف کے ساتھ, آئی نو, اور مجھے پتا ہے کہ کون لوگ وگبو اسٹریٹ پہ جا کے یہ سیکرٹ باتیں کرتے ہوتے تھے, آئی نو آل آف دیٹ. Bhutto was also the victim. Bhutto is also victim. So the thing is, دیکھو آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو اس طرح استعمال کرو, اپنے انٹرسٹ کو دیکھو پہلے. ہاں آپ وہ بے نظیر بڑی اچھی بات کرتی ہے, there are no permanent friends, just interests. بڑا فیمس بے نظیر کا لفظ تھا یہ, and میں I believe in it کہ ہمارے دوست شوز کوئی نہیں ہے, یہ ہے, لیکن جو نیا سال آ رہا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب امید سے ہیں, اور یہ جو نفرتیں ہیں ایک دوسرے کی ختم کر دو, کیونکہ برا وقت ہر پہ بتا کے نہیں آتا, اور آ جاتا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے, اور goes around turns around. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ سیدہ. پہلے ضروری سوال, ایک سروے کے مطابق ہمارے فیورٹ پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف مسلسل نیچے آ رہا ہے. اب مقبولیت صرف 39% رہ گئی ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے شہریوں کو یہ یقین کیوں نہیں آ رہا کہ ان کے پریزیڈنٹ نے 8 مہینوں میں 8 جنگیں رکوائی ہیں؟ انٹرسٹنگ. آج کا غیر ضروری سوال, کراچی میں ہونے والی عالمی اردو کانفرنس میں بات کرتے ہوئے اسلام آباد کے ایک سینئر شاعر نے فرمایا کہ قائد اعظم کے تصور پاکستان کو سیاسی مفادات کے تحت بدلا گیا. قائد اعظم کے تصور پاکستان کو سیاسی مفادات کے تحت بدلا گیا. بڑی اہم سٹیٹمنٹ. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ شاعر اسلام آباد جب تصور پاکستان کو سیاسی مفادات کے تحت بدلا جا رہا تھا, اس وقت آپ ایک قومی ادارے کے چیئرمین تھے. یہ بات آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ سمجھ نہیں آتی ایسی باتیں عہدہ ختم ہونے کے بعد کیوں یاد آتی. ویری امپورٹنٹ. ناظرین, یہ سوالات چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی 2026 میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.